بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسی ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مولا علی علیہ السلام کے بیش قیمتی اور لائف چینجنگ اقوال سنیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں کبھی خود کو کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا سکے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہمارے پاس ہوں، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل تو بن جاتا ہے، لیکن دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ گمراہی اور سرکشی کے ساتھ فتح نہیں ہوتی۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت ہے، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان ہے، اور نہ دے تو شرمندگی۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں ملتا۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اگر رزق عقل اور دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ جس کو علم ہی نہیں وہ علم سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ تحصیل علم فریضہ ہے ہر مسلمان کا۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو،
کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، کوئی اور بولے تو کڑوا۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جس نے اپنی قدر و منزلت پہچان لی کبھی برباد نہ ہوگا۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن ادب سے محروم تھا۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ کیسے بھی حالات ہوں، دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف غریبوں اور فقیروں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، جس انسان سے احساس نکل جائیں تو وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا کی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ الفاظ نسلوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا اور غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رہتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 1000 غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پہ اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تجھ پر کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور فاحش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے
اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ مولا علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام؟ قصاب آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت لے لو۔ وہاں سے مولا علی علیہ السلام کا گزر ہوا تو قصاب نے مولا علی علیہ السلام سے بھی کہا، تازہ گوشت لے لیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا، میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں، جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سب سکھایا ہے تو یقین مانو اس نے اس زندگی کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور رہو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی طرح غرور میں رہتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، سازشیں بھی
उन्हीं के खिलाफ होती हैं जिनमें कोई ख़ास बात होती है। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। लोगों को इज्जत उनकी औकात के मुताबिक दें, क्योंकि कुछ लोगों से इज्जत संभाली नहीं जाती। दुनिया में मुंह खोलना मुसीबत मोल लेना है। बंद मुंह वाली मछली कांटे में नहीं आ सकती। लिबास कीमती हो या सस्ता, घटिया किरदार को छिपा नहीं सकता। किसी को मोहब्बत में छोड़ना उसको कत्ल करने के बराबर है। धोखा देकर कोई भी नहीं बचता। एक आह नस्लों को उजाड़ देती है। हर अमल का एक मकाफात अमल है और यही अल्लाह का कानून है। इसलिए सब्र करो और अल्लाह का इंसाफ देखो। जीतने वाला हमेशा जीतने पर तवज्जो देता है और हारने वाला हमेशा जीतने वाले पर तवज्जो देता है। जिंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। सोच समझ वाले लोग जज्बाती रवैया नहीं रखते। वो गिरदो पेश पर नज़र रखते और सोच विचार से काम लेते हैं, बजाय इसके कि अंधाधुंध कोई कदम उठाए। सिर्फ गलत होने पर वजाहतें नहीं दी जाती। कई बार हम वजाहतें इसलिए भी देते हैं कि सामने वाला हमें अजीज होता है। बच्चों के चेहरों पर इसलिए इतना नूर होता है कि वो शरारतें करते हैं, साजिशें नहीं। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। लोगों ने इल्म तो सीख लिया मगर इंसानियत नहीं सीखी। शैतान का पहला हदफ हया होती है। जब एक बार बंदा बेहया हो जाए फिर उसे कोई बुराई लगती ही नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो यही कहूँगा कि जब किसी के दिल का दरवाज़ा आपके लिए बंद हो जाए तो उसे खटखटाकर अपनी इज्जत व नफ्स ना गिराएं, क्योंकि ढूंढने से वो मिलता है जो बिछड़ गया हो, वो नहीं मिलता जो बदल गया हो। दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। दुनिया का सबसे वजनी कागज़ तलाक का है, जिसका वजन सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि उसका पूरा ख़ानदान उठाता है। बेटी की शादी वो वाहिद ख्वाहिश है जिसके पूरे होने पर बाप रोने लग जाता है। शौहर को अपनी बीवी के लिए इतना अच्छा होना चाहिए कि बीवी दुआ करे कि मेरी बेटी को भी आप जैसा हम सफ़र मिले। जब अल्लाह किसी बंदे से खुश हो जाता है तो उसे 5 वक्त का नमाजी बना देता है। जितनी खुशी और मुसर्रत इंसानियत की खिदमत में है और किसी चीज़ में नहीं है। दुश्मन चाहे जितना मर्जी मीठा बोले, उसे दुश्मन ही समझो। हम में से वही जिंदा रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में वही जिंदा रहते हैं जो खैर बांटते हैं और आसानियां बांटते हैं। रिस्क में ऐब ना निकालो, पसंद नहीं तो मत खाओ। जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि हर किसी को ये नसीब नहीं है। साफ नियत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़कर देता है। सिर्फ इबादत और नमाजों से रब नहीं मिल जाता। जिंदगी की सारी बहारें फैमिली के साथ ही हैं। अपने ख़ानदान को वक्त दें कि सबसे कीमती चीज़ और सबसे अनमोल तोहफा वक्त ही है। दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं बल्कि उसका असल चेहरा वाज़ेह हो जाता है। जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फ़कीर रहेगा, और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा सखी रहेगा। हमेशा उस इंसान के करीब रहो जो तुम्हें खुश रखे, लेकिन उस इंसान के और भी करीब रहो जो तुम्हारे बगैर खुश ना रह सके।
خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے کام ضرور آؤ، کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہم کو اور تمہیں پتہ چلے گا۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا مددگار بن کر رہنا۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہے گا۔ اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ جب نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ تم جو ایک گالی مذاق اور غصے میں دیتے ہو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں کے انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ نے بھائی کو کم قیمتی اور دوست کو زیادہ قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سونے میں درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں ایک درار بھی آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ تا عمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان مشکل میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان یا کوئی رشتہ۔
زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ رزق ہو یا پھر محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک ایسا نور ہے جو دلوں کے بگڑے رنگ اتار دیتا ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوست کو بغل میں اور دشمن کو ہمیشہ آگے رکھو، اور بھروسہ اپنے پیچھے سائے پر بھی نہ کرو۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں ہوتی بلکہ انسانیت ہوتی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سچ انسان کی سوچ کو خالص بناتا ہے۔ جب سوچ خالص ہو جاتی ہے تو عمل اور کردار خود بخود خالص ہو جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک انسان سچا ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسا دوست بڑی مشکل سے ملتا ہے جس سے بات کریں تو تھکان مٹ جاتی ہے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی ہے تو وہ سزا پوری قوم میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ ہو جاتی ہے تو اس کو برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھنے لگتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایک وقت میں وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہی وہ پیار ہے جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہوتی۔ محبت سے کمایا گیا 1 روپیہ حرام کمائے گئے 1 لاکھ روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ بہت قیمتی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی غلط جگہ پر ہیں تو آپ کی قیمت کسی کباڑ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی ہے، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے بتایا کہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ تعلقات زیادہ گہرے نہ ہوں تو یہی بہتر ہے۔ آئینے سے جتنا زیادہ قریب ہوگے خامیاں اتنی ہی زیادہ نظر آئیں گی۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اس کے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دیتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ اداسیاں انسان پر تب حاوی ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے قبول کرتا ہے
اسے غلطی اور جھوٹ کے جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ اس بات پر یقین رکھو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تو ہر چیز عطا ہوگی۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، نمبر 1 مددگار، نمبر 2 وفادار، اور نمبر 3 دل کے صاف انسان۔ جنت تو سب مانگتے ہیں، پر گھر میں موجود ماں باپ کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بیل اپنی سینگوں سے اور انسان اپنی زبان سے پکڑا جاتا ہے۔ نیک عورت کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں: خاوند کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، شوہر کی فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ انسان پر کسی بھی چیز کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ایک راز کا ہوتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ زبان بڑی نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے بڑا بناتا ہے۔ خوش رہا کریں یہ سوچ کر کے کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جو سخت پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتا ہے کہ جو بھی ہوا وہ میرے حق میں بہتر تھا۔ کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی غریب کو تنگ مت کرو، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہے اور اس کی طاقت اللہ۔ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرواتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھک دیتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کیسا بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ جنتی جہنمی انسان اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ بے شک خواہش کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کڑواہٹ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے وہ طاقت ہو، دولت کی بھوک، لالچ، سستی، محبت یا پھر نفرت ہو۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس کے جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے دور کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اور جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ اپنے رزق سے ہے، اگر اتنا ہی لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ جب دعاؤں اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کنویں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ طاقت کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ مشکلیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ جب بات آپ کی عزت اور نفس پر پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی اس کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو اپنے بڑوں اور والدین کی عزت کرے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید تجلیل سے بچاتی ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ گزرتی زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل کبھی نہ توڑنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دینا لاکھ سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے اور کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، ورنہ اچھی بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اپنے دوست کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے ہی جواب دیتا ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہی ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ مت سوچیں
کہ ہم بہت نیک ہیں، بلکہ ہم صرف اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ تکلیفیں اٹھا لیں۔ ہمیشہ مسکرا کر زندگی کو بسر کریں، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی کتنی بچی ہوئی ہے۔ جب مشکل وقت آئے تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کریں، کیونکہ جہاں تمہارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے خدا تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف آپ اپنے آپ سے رکھیں اور کسی سے نہیں۔ یہ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی ہے جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، عقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے، جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی زندگی کا صحیح مطلب سکھاتے ہیں۔ نماز کے لیے وقت نکال لو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کم بولنے والا شخص اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف صاف نظر آتی ہے۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور پیدا کر دیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہو جاتا ہے وہ ذلیل رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیروں اور غیروں میں چھپے اپنوں کی پہچان نہیں ہو پاتی۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی ہے مگر تاثیر میٹھی ہے۔ جس گھر میں خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کریں۔ مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کے ارادے کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ کم ظرف انسان کو جب بلندی کا رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل ہے مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب انسان بیکار ہو تو اس وقت اسے عشق بازی یاد آتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لینا۔ جب کبھی تنہا انسان کو دیکھو تو اسے تنہا نہ سمجھو، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا ہاتھ تھامے رہیے تو دنیا کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے
और ना नसीहत करने वालों की बातों को कबूल करता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। अपने जज्बात जाहिर करो तो सिर्फ अल्लाह के आगे कोई किसी का दर्द नहीं समझता सिवाय अल्लाह के। एक दूसरे के रिस्क पर नजर मत रखो, क्योंकि रब से बेहतर कोई तकसीम करने वाला नहीं है। तुम अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन उसे खुद साबित कर देगा। इस दुनिया में दो तरह के दुख हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कितने भी परफ्यूम लगा लो, लेकिन जो खुशबू माँ के दुपट्टे से आती है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाप का अमीर या गरीब होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह नहीं हारने देता है उसे जो अल्लाह के लिए हार कबूल कर ले। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अता करने पे आए तो बंदे की जात और औकात और उम्र नहीं देखता। जब अल्लाह से मांग लो तो दिल में ना मिलने का डर ना रखो, क्योंकि अल्लाह पाक उठे हुए हाथों की लाज रखता है। वालिदैन की दी गई आज़ादी आपके पास अमानत है, उसमें कभी भी खयानत ना कीजिएगा। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ वो मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक ज़िंदगी और कुछ रिश्ते भी सिखा देते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस दुनिया में हर इंसान अलग होता है, आप किसी को अपने मुताबिक नहीं बना सकते। या तो समझौता करना सीखें या अपने जैसे लोगों की तलाश करें। मुश्किलें अपना हल लेकर आती हैं, बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता।